بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. مائی نیم از محمد بلال. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے کریکٹرسٹکس آف لینڈ، یعنی آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے زمین کی خصوصیات اور اہمیت جو ہے اس کی آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. لیکچر نمبر یہ ہمارا 39 ہے. یعنی لینڈ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ مینی فیکٹرز آف پروڈکشن. فیکٹر آف پروڈکشن کتنے ہیں؟ 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. یعنی جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ 4 کیا ہیں؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیورشپ، جو اس کو ہم جو ہے آرگنائزر بھی کہتے ہیں یا آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں. فیکٹر آف پروڈکشن کتنے ہیں؟ 4 ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن. یعنی یہ جو 3 فیکٹرز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اور یہ جو چوتھا فیکٹر ہے یعنی یہ ان کو یوٹیلائز کرتا ہے، ان تینوں فیکٹرز کو، اور گوڈس کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. یعنی یہ لینڈ آپ کے سامنے یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لیبر کے آ جائیں گے، یہ کیپٹل ہے، اور یہ آرگنائزیشن ہے. یعنی جو بھی کام سر انجام دینا ہے وہ ہماری کیا ہوتا ہے؟ انٹرپرینورشپ ہوتی ہے. اب اس میں بھی دیکھیں سمپلی آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی یہ لینڈ ہے، یہ ہمارے پاس ٹریکٹر، یعنی یہ جو ٹریکٹر ہے یہ آپ کی یعنی مشین ہے، اس کو ہم کیپٹل کا نام دیں گے. یہ جو ڈرائیور ہے جو کام کر رہا ہے یہ لیبر بھی ہو سکتا ہے اور یہ انٹرپرینور بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے فیکٹر آف پروڈکشن آپ کو ایزی سمجھانے کے لیے اس طرح سے، یعنی ایک جو شکل ہے اس میں ہم نے ایک تصویر ہے. عاملین پیدائش یا فیکٹر آف پروڈکشن it is a process of combining various inputs to make something for consumption. Production is an outcome of economic activities. یعنی پروڈکشن کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو آؤٹ کمز ملتے ہیں، جو بھی آپ اکنامک ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں، یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ نے جو کام کیا اس سے جو گوڈس پروڈیوس ہوئیں اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم پروڈکشن کا نام دیتے ہیں. فار میکنگ اور پروڈیوسنگ سم تھنگ وی نیڈ سم میٹیریلز. دیز میٹیریلز آر دا ویریس فیکٹر آف پروڈکشن. یعنی یہ جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، جو میٹیریل یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں. یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن 4 ہمارے فیکٹر آف پروڈکشن ہیں. لیٹ اس انڈرسٹینڈ وٹ وی مین بائی دا فیکٹر آف پروڈکشن اینڈ دیئر ٹائپس. یعنی فیکٹر آف پروڈکشن کیا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ ہیلپس ان پروڈکشن از دا فیکٹر آف پروڈکشن. دیر آر دا ویریس فیکٹرز بائی مینس اینی ریسورس از ٹرانسفارمڈ into more useful commodity or service. They are the inputs for processing of production. They are the starting point of the production process. Factor of production are parameters which affect the output of production. یعنی معاشی اصطلاح میں جو عاملین پیدائش ہیں، یعنی جو آپ کے فیکٹر آف پروڈکشن ہیں، وہ مداخل یعنی انپٹس ہیں جن کے یعنی کمبینیشن سے ہم اپنی ضروریات کی جو تمام معاشی لوازمات ہیں وہ تیار ہوتی ہیں، اور ملکی دستیابی وسائل کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لا کر پیدا کیا جاتا ہے. زمین، لینڈ یعنی محنت، لیبر سرمایہ، کیپٹل، اور تنظیم جو ہوتی ہے اسے آرگنائزیشن یا انٹرپرینیورشپ. ایسے پیداواری وسائل ہیں جو ضروریات زندگی پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے انہیں اکنامکس میں کیا بولتے ہیں؟ عاملین پیدائش یا فیکٹر آف پروڈکشن کا نام دیا جاتا ہے. اب فیکٹر آف پروڈکشن کتنے ہیں؟ 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. زمین یعنی لینڈ جو ہے ہمارا کیا ہے؟ قدرتی وسائل ہیں، یعنی نیچرل ریسورسز لینڈ ہو جائے گا. محنت یا انسانی وسائل یعنی ہیومن ریسورسز ہیں ہمارے. اور کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ یعنی زرعی وسائل، مانیٹری ریسورسز ہیں. اور جو تنظیم یا آجرانہ وسائل یعنی انٹرپرینیورل ریسورسز اور آرگنائزیشن. یعنی یہ 4 ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں
جن کو یوٹیلائز کر کے ہم گڈس کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لینڈ سے متعلق ہے، یعنی لینڈ کیا ہوتا ہے؟ دا ٹرم لینڈ جرنلی ریفرز ٹو دا سرفیس آف دا ارتھ، بٹ ان اکنامکس it includes all that which is available free of cost from nature as a gift to human beings. Land stands for all nature, living and non-living, which are used by man in production. یعنی زمین سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں چیزیں عطا کی ہیں، وہ زمین کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر ہوں، یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ لینڈ میں آ جاتی ہیں۔ thus we can say land includes surface of the earth like plains, mountains، یعنی میدان ہیں یا پہاڑ ہیں، وہ بھی اس میں آئیں گے۔ sea, rivers, ponds، یہ ساری چیزیں بھی کس میں شامل ہوتی ہیں؟ یہ لینڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ air, light، اس کو بھی ہم آئل، کول، نیچرل گیسز، یہ سب کچھ جو ہے، سلور، گولڈ، ادر میٹلز اینڈ منرلز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لینڈ کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی زمین میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ زمین یعنی پیداواری وسائل کا پہلا اور لازمی جزو ہے۔ عام اصطلاح میں تو زمین یعنی وہ سطح زمین ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کو استعمال میں لا کر دولت کماتے ہیں۔ گویا معاشیات میں جو ہے زمین سے مراد وہ تمام قدرتی وسائل، مثلاً پہاڑ، دریا، بارش، جنگلات، معدنیات، نباتات، حیوانات، ریگستان وغیرہ جو ہمیں خالق کائنات کی طرف سے بلا معاوضہ ملے ہیں۔ زمین کی تمام ظاہری اور مخفی قوتیں اور خزانے جن کے استعمال سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ زمین کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں ہم کس میں شامل کرتے ہیں؟ لینڈ میں شامل کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ اگزامپل کے ذریعے آپ دیکھیں، یہ یعنی لینڈ میں کیا ہو سکتے ہیں؟ فارسٹ، جنگلات بھی ہو سکتے ہیں، ایئر یعنی ہوا بھی ہو سکتی ہے، واٹر پانی یعنی منرلز بھی ہو سکتے ہیں، معدنیات وغیرہ، اور سن لائٹ۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہم کس میں انکلیوڈ کرتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہم جو ہے وہ لینڈ میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم لینڈ کا نام دیتے ہیں، زمین کا نام دیا جاتا ہے۔ اب کریکٹرسٹکس آف لینڈ: فری گفٹ آف نیچر ہے، اموبائل ہے، پرائمری فیکٹر آف پروڈکشن ہے، لمیٹڈ سپلائی ہے، الٹرنیٹیو یوزز ہے، سائٹ اور لوکیشن ویلیو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کریکٹرسٹکس میں ہیں، کس کے؟ لینڈ یعنی زمین کی خصوصیات میں شامل ہے۔ تو اب ہم ان کو علیحدہ علیحدہ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ فطرت کا مفت تحفہ یعنی فری گفٹ آف نیچر، قدرت کا مفت عطیہ ہے، زمین جو ہے اللہ پاک نے مفت میں عطا کی ہے۔ تو بیسیکلی لینڈ از اویلیبل فری آف کاسٹ فرام نیچر، یعنی اللہ نے فری میں اس کو عطا کیا ہے۔ ان دا انیشیل سٹیجز مین پیڈ نو پرائز فار دا لینڈ ایکوائرڈ بائی ہم، یعنی جو بھی زمین وہ جس پہ بھی قبضہ کرتا تھا اس کی وہ کوئی انکم، پیسے ادا نہیں کرتا تھا۔ ہاؤ ایور ٹو امپروو دا یوزفلنیس آف اور فرٹیلٹی آف لینڈ or to make some improvements over land, some expenditure is to be incurred, but as such it is available at no cost from nature. یعنی سمپلی تو زمین آپ کو مفت میں حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کی زرخیزی کو امپروو کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے پروڈکشن حاصل ہو۔ تو یعنی ہم کھاد کا استعمال کرتے ہیں، بہتر بیج کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم اس پہ جو فیکٹری لگاتے ہیں یا کچھ بھی، یعنی یہ کیا ہے؟ لینڈ مفت میں ملتی ہے لیکن اس پہ بنانے کے لیے ہمیں خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ مین ہیز ٹو میک ایفرٹس ان آرڈر ٹو ایکوائر ادر فیکٹر آف پروڈکشن، یعنی ایفرٹس کے لیے ہمیں باقی فیکٹرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بٹ ٹو ایکوائر لینڈ نو ہیومن ایفرٹس آر نیڈڈ، یعنی باقی جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن زمین کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ لینڈ از ناٹ دا آؤٹ کم آف ہیومن لیبر، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کام کریں گے اور ہمیں زمین جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ رادر اٹ ایگزسٹ ایون لانگ بیفور دا ایولیوشن آف مین، یعنی یہ تو انسان کے بننے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو تخلیق کر دیا تھا۔ تو زمین جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔
سپلائی آف لینڈ از فکسڈ، یعنی زمین کی جو رسد ہے وہ معین ہے. مراد یہ ہے کہ آپ زمین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے. سپلائی آف لینڈ از فکسڈ ان کوانٹٹی. اٹ مینس سپلائی آف لینڈ کین ناٹ بی انکریزڈ or decrease like other factors of production. Although for an individual, supply of land may be flexible, but at macro level the overall supply of land is fixed. However, only effective supply of land can be increased by making an intensive use of land. یعنی سپلائی آف لینڈ فکس ان کوانٹٹی، یعنی اللہ نے جتنی زمین بنا دی ہے اس میں ہم اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. لیکن لینڈ کیا ہے، وہ کہتا ہے انکریز اور ڈیکریز لائک ادر فیکٹر آف پروڈکشن، اس کو اس میں اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. فار این انڈیویژول سپلائی آف لینڈ میں بی فلیکسیبل بٹ ایٹ دا میکرو لیول، یعنی زمین خراب پڑی ہے اس کو ہم یوٹیلائز اور سے اور کرتے جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اوور آل ہم اس کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں. however only effective supply of land can be increased by making an intensive use of land. یعنی اگر ہم یوز کرتے ہیں بہتر پراپر ہمارے جو فیکٹرز کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنی لینڈ میں جو ہے گڈس کو زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ڈفرینس ان فرٹیلٹی، یعنی زمین کی زرخیزی میں فرق ہوتا ہے. all lands are not equal fertile، یعنی سب زمینوں کی جو فرٹیلٹی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. ڈفرینٹ پیچز آف لینڈ ہیو ڈفرینٹ ڈگری آف فرٹیلٹی، یعنی جتنی بھی زمین ہے وہ اپنی ہر جگہ پہ اس کی جو فرٹیلٹی ہے، اس کی جو زرخیزی ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے. سم لوکیشنز آر ویری فرٹائل اینڈ ہیو ویری گڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. یعنی اگر ہم پاکستان میں ہی بات کریں تو پنجاب کی جو زمینیں ہیں وہ بہت زیادہ فرٹائل ہیں، اور اگر ہم وہاں دیکھیں بلوچستان کی تو وہاں پہ اتنی فرٹیلٹی نہیں ہوتی. ویئر ایز سم پیچز آر ٹوٹلی بیرن اینڈ نتھنگ کین بی گرون there. Similarly, the degree of richness of mineral wealth varies from place to place, making the land more useful or less useful from economic point of view. یعنی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات ہیں وہ کہاں پہ رکھی ہیں. اگر ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو سوئی جو گیس ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے، سوئی کے مقام سے نکلتی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے عطیہ ہے. تو یعنی ڈفرینٹ پلیس پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں یا ان کی اپنی جو ہے وہ معاشی اہمیت ہے. لینڈ از انڈیویزیبل، یعنی زمین نا تقسیم پذیر ہے. لینڈ از این انڈیویزیبل فیکٹر آف پروڈکشن. مین کین چینج اونلی دا شیپ آف پرٹیکولر لوکیشن اینڈ کنزمپشن آف اٹس ایلیمنٹس، بٹ ایز سچ لینڈ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ. اٹ کین آئدر بی converted into garden or a forest or an artificial lake. However, some parts of lands get eroded due to natural factors, but that is immaterial because overall availability of land does not change. یعنی لینڈ کیا ہے، انڈیویزیبل ہے، اس کو ہم کاٹ نہیں سکتے، اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتا ہے مین کین چینج اونلی شیپ، یعنی اس کی ہم شیپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم باغات بنا سکتے ہیں، جنگلات بنا سکتے ہیں، وہاں پہ ہم جھیل بنا سکتے ہیں. یعنی ہم اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم ختم نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی قدرتی آفات آ جائیں تو زمین جو ہے وہ کٹاؤ کا شکار ہو سکتی ہے، یا وہاں دلدل ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل جو ہے وہ زمین جو ہے وہ نا قابل تقسیم پذیر ہے، یعنی ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. اموبلٹی یعنی غیر متحرک ہے. ان لائک ادر فیکٹر لینڈ از ناٹ فزیکلی موبائل، یعنی ہم یہ اب زمین جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی. اٹ از این اموبائل فیکٹر آف پروڈکشن ایز اٹ کین ناٹ بی شفٹیڈ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، یعنی ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے. اٹ لیکس جیوگرافیکلی موبلٹی. سم اکانومسٹ however describe land as a mobile factor on the arguments that it can be put to several uses. یعنی یہ موبائل کیسے ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کو مختلف استعمالات میں لاتے ہیں تو اس صورت میں تو یہ موبائل ہے. ادروائز جو زمین ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ فزیکلی جو ہے اموبائل ہے. لینڈ از اے پرائمری فیکٹر آف پروڈکشن، یعنی زمین جو ہے ایک بنیادی عامل ہے، زمین پیداوار کا ایک بنیادی عامل ہے. ان اینی کائنڈ آف پروڈکشن پروسیس وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود لینڈ،
یعنی ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم ایکوائر کرتے ہیں وہ زمین ہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل in industry it helps to provide raw material and in agriculture crops are produced on land. پیسو فیکٹر آف پروڈکشن یعنی زمین جو ہے وہ غیر فعال عنصر ہے, یعنی زمین اگر پڑی ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لینڈ از اے پیسو فیکٹر آف پروڈکشن because it cannot produce anything on its own. Human elements and capital inputs are required to combine in an appropriate manner with land in order to obtain yields from it. یعنی ہم اس پہ فیکٹرز جو ہیومن ایلیمنٹس ہے اور کیپٹل انپٹس ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ان کو یوز کر کے جو ہے ہم گڈس کو پروڈیوس کرتے ہیں. یعنی فصلیں اگائی جاتی ہیں یا زمین سے کچھ نکالا جاتا ہے, تیل نکلتا ہے, تو اس کے لیے ہیومن ایلیمنٹ کے بغیر یہ اور کیپٹل کے بغیر زمین ویسے جو ہے وہ بیکار ہوتی ہے. ایفیکٹ آف لاز آف ریٹرنز یعنی جو لینڈ ہے, ہم نے لاز آف ریٹرنز پہلے ڈسکس کیا ہوا, یعنی 3 لاز ہیں, لا آف انکریزنگ ریٹرن, ڈیکریزنگ ریٹرن اینڈ کانسٹنٹ ریٹرن. یعنی زمین جو ہے ایک فکس فیکٹر ہے اور اس پہ ہم ایک حد تک ہی جو ہے پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں. اس لیے اس جو لینڈ ہے اس پہ ہم کون سا لا اپلائی کرتے ہیں, لا آف ڈمنیشنگ ریٹرن یا ڈمنیشنگ ریٹ اپلائی ہوتا ہے. سنس لینڈ از اے فکس فیکٹر آف پروڈکشن دا لاز آف ریٹرنز آر مور effectively applicable on it. Increased use of capital and labor on a particular plot of land leads to an increase in crop production at a diminishing rate. Alternative use of land yani land is used for alternative purposes like cultivation, dairy or poultry farms, sheep rearing, building. The use of land for any particular purpose depends not only on the return from that particular use but also the returns from alternative uses. یعنی آپ نے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے, کہ آپ ایسے استعمال کریں کہ آپ کا زمین جو ہے وہ شہر کے ساتھ لگتی ہے اور آپ کہیں کہ جی یہاں پہ میں نے تو ایگریکلچر فارم بنانا ہے, تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے جہاں سے زیادہ آؤٹ کم مل سکیں. تو یعنی زمین کو ہم الٹرنیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. لینڈ از ہیٹروجینیس یعنی زمین جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہوموجینیس نہیں, ہیٹروجینیس ہے. یعنی لوکیشن ٹو لوکیشن اس کی فرٹیلٹی میں فرق پایا جاتا ہے. لینڈ لائک ادر فیکٹر آف پروڈکشن ڈیفرز فرام این ادر ان ریسپیکٹ آف لوکیشن, فرٹیلٹی, نیچر اینڈ پروڈکٹیوٹی. 2 pieces of land are not exactly the same. یعنی جو زمین ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, اس کی فرٹیلٹی میں فرق پایا جا سکتا ہے. اس میں جو ہے کہیں جنگلات زیادہ ہیں, کہیں منرلز ملیں گے, تو یعنی ڈفر کرتی ہے پلیس ٹو پلیس جو ہے وہ لینڈ جو ہے ڈفر کرے گی. امپورٹنس آف لینڈ یعنی زمین کی اہمیت جو ہے, لینڈ از کنسیڈر دا پرائمری فیکٹر آف پروڈکشن. زمین یعنی ایک بنیادی عامل ہے. لینڈ از رچ ان کول, زمین سے یعنی کول بھی نکلتا ہے, واٹر اینڈ پیٹرولیم وچ آر یوزڈ فار جنریشن پاور. یعنی یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم پاور جنریٹ کرتے ہیں, بجلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے. لینڈ از ریکوائرڈ ٹو کنسٹرکٹ factories and industries to carry out the production process. Land is great importance to mankind. A nation's economic wealth is directly related to the richness of its natural resources. یعنی زمین جو ہے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو ہے کہیں پہ منرلز وغیرہ, نیچرل ریسورسز, معدنیات وغیرہ زیادہ نکلتی ہیں تو وہ ملک بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں زیادہ امیر ہوتا ہے. تو یعنی یہ زمین کی اہمیت سے ہی ہے. In spite of rich natural resources, a country may remain economically backward due to some unfavorable factors on account of which the natural resources are either underutilized or not utilized. On the other hand, if a country does not have rich natural resources, it is comparatively much more difficult to make it prosperous. یعنی پاکستان میں دیکھیں اللہ نے معدنیات کی بہتات کی ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان وسائل کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے,
اگر ہم اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں، کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ کی کمی ہے۔ اگر ہمارے پاس سرمایہ ہو تو ہمارے ملک میں اتنا پیٹرول ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر کے جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا سک رہا، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اتنی ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے لیکن اسی طرح جن ممالک میں یہ منرلز ہیں ہی نہیں، تو وہ اتنی تیزی سے ترقی بھی نہیں کر رہے۔ The quality and quantity of agriculture wealth of a country depend on the type of soil, climate, rainfall and water resources. The industrial progress and prosperity of nation depends on mineral resources. The presence of rich coal mines, waterfall or petroleum wells directly help in the generation of electric power, which is a key factor for industrial development. یعنی زمین سے آپ جو ہے ہر جو معدنیات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، یعنی جو بھی ملک ہے اس کی جو ایگریکلچر ہے وہ ڈیپینڈ زمین یعنی سول پہ ڈیپینڈ کرے گی، کلائمیٹ پہ، رین فال پہ، بارشیں کتنی آتی ہیں، واٹر ریسورسز کیا ہیں، اور جو انڈسٹری پروگریس اور پراسپیرٹی ہے وہ بھی منرل ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دا پریزنس آف رچ کول مائنز، واٹر فالز اور پیٹرولیم ویلز directly help in the generation of the electric power, which is a key factor for industrial development. In short, importance of land is evident from the following points. Land determines agriculture production، یعنی زمین زرعی پیداوار کا تعین کرتی ہے۔ The industrial progress and prosperity of a country depends on availability of mineral resources، یعنی کسی ملک کی صنعتی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار معدنی وسائل یعنی زمین کی دستیابی پر ہے۔ لینڈ ڈیٹرمنس ٹوٹل پروڈکشن آف اے کنٹری، یعنی زمین کسی ملک کی کل پیداوار کا تعین کرتی ہے۔ لینڈ انفلوئنسز دا اکنامک گروتھ آف اے کنٹری، یعنی جو لینڈ ہے، زمین ہے، کسی ملک کی معاشی نمو کو متاثر کرتی ہے۔ لینڈ مینٹینز ایکولوجیکل بیلنس، یعنی زمین جو ہے ماحولیاتی توازن برقرار رکھتی ہے۔ لینڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فلفلز دا بیسک نیڈس آف دا پیپل، یعنی زمین براہ راست یا بالواسطہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ٹریڈ از انفلوئنسڈ بائی لینڈ، یعنی تجارت زمین سے متاثر ہوتی ہے۔ Therefore, all economic aspects, agriculture, industry and trade are influenced by natural resources referred by economists as land. یعنی لہٰذا جو تمام معاشی پہلو ہیں یعنی زراعت، صنعت اور تجارت قدرتی وسائل سے متاثر ہوتی ہے، یعنی زمین کے بغیر کسی بھی ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ زمین جو ہے وہ بڑا اہم فیکٹرز ہے، لیکن جتنے بھی 12 کنٹری ہیں انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ اسی صورت میں کی ہے کہ وہاں پہ معدنیات کی بہتات ہے اور انہوں نے اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی جو معاشی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں اضافہ کیا۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔